حضرات گرامی، گزشتہ کئی دنوں سے دین کے بنیادی مسائل پر گفتگو چل رہی ہے، اور یہ مسائل اتنے اہم اور ضروری ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جن کو سیکھنے کے بعد ہم نماز جیسی اہم عبادت ادا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ شروع میں استنجے کے تعلق سے وضاحت کے ساتھ بات آئی تھی، اور اس کے بعد وضو کے فرائض، سنتیں اور مستحبات، یہ ساری چیزیں تفصیل سے آئی تھی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ آج وہ ساری چیزیں بیان کی جائیں گی جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے بندے کو پیدا فرمایا، انسان کو پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کا مقصد بتلایا کہ میں نے اس لیے پیدا کیا انسان کو تاکہ یہ میری عبادت کرے۔ اب عبادت کس طرح کرنی ہے؟ جیسے مرضی آ گئی، جیسے جی چاہا ویسی عبادت کر دی، بلکہ نہیں، عبادت کیسی کرنی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، اور اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود واضح کیا کہ کس طریقے سے میری عبادت کی جائے گی۔ اور عبادت کرنے کے لیے جب انسان کھڑا ہو جائے اللہ کے سامنے، تو اس وقت انسان کو کس حالت میں ہونا چاہیے، انسان کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے۔ چنانچہ دنیا کا کوئی بڑا افسر ہو، اس کی ملاقات کے لیے اگر اتفاقاً کہیں جانا پڑا تو پہلے انسان 10 آدمیوں سے پوچھ لیتا ہے کہ مجھے فلاں افسر کے پاس جانا ہے، وہاں کس طریقے سے جایا جاتا ہے، وہاں پر بیٹھنا کس طرح ہے، وہاں پر بات کیسے کرنی ہے۔ اگر دنیا کے کسی افسر کی یہ حالت ہے کہ بغیر سیکھے کسی افسر کے پاس نہیں جا سکتے، تو پھر جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جو تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا واحد خدا اور واحد اللہ ہے، اس کے سامنے جانا ہو تو عام لباس میں چلے جائیں، عام انداز میں چلے جائیں، بغیر سیکھے چلے جائیں، یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور تہذیب کے بھی خلاف۔ چنانچہ جب اللہ کے پاس جانا ہو، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہو، اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہو، قیام کرنا ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہو، تو اس کو بھی بتلایا کہ انسان کو چاہیے کہ طہارت حاصل کرے اور پاک صاف ہو کر، صاف ستھرا لباس پہن کر
اور صاف ستھرا جسم کر کے بالکل پاک صاف ہو کر نیت کو صاف کر کے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اس کے بعد یہ اللہ کی عبادت ادا کر سکتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا، علم سے جو بے توجہی ہے اس کی ہماری یہ حالت بن چکی ہے کہ موٹے موٹے دو چار مسائل معلوم ہو جائیں تو ہم لوگ بے فکر ہو جاتے ہیں کہ میں نے پورا دین سیکھ لیا، اور مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا الحمدللہ۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ فرض تھا، یہ ذمہ داری تھی کہ اللہ کے پیغام کو ہم پڑھتے، اللہ کے پیغام کو ہم سمجھتے۔ اللہ کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اور جس شخص نے قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا اس نے اللہ کے پیغام کو سنا ہی نہیں۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے کیا کیا اور کتنی کوششیں کی۔ گویا دین کے اعتبار سے علم میں ہم بالکل کورے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم پورا دین ہم نے سیکھ لیا، پورا دین ہماری زندگیوں میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے مختلف مقامات پر، اقرا، پڑھیے، پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم کے اندر دیا، اور فرمایا علم بالقلم، اللہ کی وہ ذات ہے جو قلم کے ذریعے سے علم سکھاتا ہے۔ یعنی علم کو سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو موت تک کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جب تک انسان مرتا نہیں اس وقت تک علم حاصل کرنے کے لیے اور علم کو سیکھنے کے لیے انسان نے کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ فرمایا علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، کہ اللہ نے انسان کو وہ ساری چیزیں سکھائی جن کو وہ نہیں جانتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج وہ ساری چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ بیان کی جائیں گی، اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ محض یہاں پر بیان کر دینے سے کوئی یہ نہ سوچے کہ مسئلہ حل ہو گیا، بلکہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان سوچے اور سمجھے اور اپنا محاسبہ کرے کہ کتنی چیزیں سیکھنے کی ہیں اور میں نے کتنا سیکھا، مزید کتنی ضرورت ہے ابھی سیکھنے کی۔ وہ لوگ جو اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے مکمل دین سیکھ لیا ہے، الحمدللہ کافی کوشش کی ہے، اگر مجمع عام سے یہ پوچھا جائے، سوال کیا جائے کہ ہم لوگ وضو کرتے ہیں، عرصہ دراز سے وضو کرتے چلے آئے، لیکن وہ ساری وجوہات جن کی بنا پر وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ کیا کیا وجوہات ہیں، تو میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ 50% بھی لوگ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔
اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری علمی کوشش کتنی ہے، علمی محنت کتنی ہے۔ ہمارا خود اپنا یہ حال ہے کہ جو لوگ دین کے ٹھیکیدار اور دین کے ذمہ دار ہیں وہ بھی اللہ کے قرآن کے نزدیک جانے کی جرت نہیں کرتے، وہ بھی اللہ کے کلام کو سمجھنے کی جرت نہیں کرتے، تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ ہم وضو تو کرتے ہیں لیکن کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، تو عام طور پر اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ جناب وضو 1 نمبر یا 2 نمبر سے کسی بھی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی پیشاب پاخانہ وغیرہ، یا زیادہ سے زیادہ کوئی یہ کہہ دے کہ ہوا کا خارج ہونا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے آگے کے جو مسائل ہیں ان سے ہم بالکل کورے ہیں، یعنی بنیادی طور پر صرف موٹی موٹی چیزیں میں بتاؤں گا کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن سے وضو ختم ہو جاتا ہے، وہ 8 چیزیں ہیں، یعنی صرف موٹی موٹی 8 چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ نور العزا میں لکھا ہوا ہے کہ 12 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ان 12 چیزوں کا سیکھنا اب بتائیے کتنا ضروری ہے کہ کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور اسے معلوم نہیں کہ اس سے بھی وضو ٹوٹتا تھا، اور پھر وہ بے وضو ہی نماز پڑھتا رہا، جب تک بے وضو نماز پڑھتا رہا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا خسارہ اور کتنا بڑا نقصان ہے۔ 8 چیزیں جو موٹی موٹی ہے، ان میں سے دو کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے، یعنی پاگل ہونا یا بے ہوش ہو جانا۔ اگر کوئی انسان وضو کر کے نکلا نماز کی طرف، راستے میں اچانک اس کو چکر آیا، بے ہوش ہو گیا، زمین پر گر گیا یا زمین پر بیٹھ گیا اور بے ہوش ہو گیا، تھوڑی ہی دیر میں اس کو ہوش آ گئی، 1 منٹ میں یا 2 منٹ میں اس کو ہوش آ گئی، تو پھر سے چل پڑا نماز کے لیے، تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بے ہوش ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان ذہنی توازن اگر کھو جائے، ذہنی توازن انسان کا اتنا ختم ہو گیا کہ بس کچھ یاد نہیں رہا کہ وہ کیا کر رہا تھا، کہاں جا رہا تھا اور کیا کر رہا تھا، اس کو کہتے ہیں پاگل ہونا۔ یعنی اگر ذہنی توازن انسان کا ختم ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر منہ سے بھی 2 چیزوں کا تعلق ہے، ایک یہ کہ منہ بھر کے قے ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو تھوڑی سی قے ہوئی، تھوڑی سی الٹی ہوئی، منہ بھر کے نہیں ہوئی، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کو بھی باریکی مسائل میں لیا ہے، جو ہے محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو ایک ہی وجہ سے تھوڑی تھوڑی الٹی آتی رہی، یعنی 5-10 منٹ تک تھوڑی تھوڑی الٹی آتی رہی لیکن وجہ صرف ایک تھی، تو وہ ساری ملا کر اتنی ہو گئی کہ منہ بھر کے وہ ہو گئی، تو پھر بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگرچہ وہ تھوڑی تھوڑی آتی رہی، تھوڑی سی ابھی آئی، تھوڑی سی تھوڑی دیر میں آئی، 1 منٹ کے بعد اور تھوڑی سی آئی، یعنی اتنی الٹی اس کے منہ سے نکل گئی کہ اگر وہ ایک ہی بار آتی تو منہ اس کا بھر جاتا، تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس میں وجہ صرف ایک ہی ہو۔ اگر الگ الگ وجوہات پر الٹی آئی، جیسے کسی کو سر میں درد تھی، چکر آنے کی وجہ سے ایک بار الٹی آئی، پھر تھوڑا سا آگے گیا، کوئی عجیب چیز، گندی چیز پر نظر پڑی، پھر الٹی آئی، یعنی وجہ بدل گئی، دوسری وجہ سے اس کو تھوڑی سی اور الٹی آئی، اس طریقے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر ایک ہی وجہ سے تھوڑی تھوڑی الٹی آ کر اتنی ہو گئی کہ منہ بھر کے قے ہو گئی، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور ایسے ہی نماز کی حالت میں
کھل کھلا کر ہنسنے کا بھی یہی حکم ہے. یعنی نماز کی حالت میں ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے بھی الگ الگ مسئلے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں ہے، صف میں کھڑا ہے، اتنا سا اس نے ہنسا کہ اس کے اپنے کانوں تک آواز گئی، اور صرف آس پاس والے 2 آدمیوں نے سنا ہے، اتنی سی آواز اگر اس کے منہ سے نکلی تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن اگر اتنا زیادہ اس نے ہنس لیا کہ آس پاس والے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ آدمی ہنس رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا. جیسے عام طور پر تراویح میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے. بعض وہ بچے جو شرارتی قسم کے ہوتے ہیں، یا کبھی کبھار جمعے میں بھی آ جاتا ہے یہ مسئلہ، تو بچوں نے ہنسنا شروع کیا اور جو سیانے بزرگ لوگ تھے ان سے ہی برداشت نہیں ہوا، وہ بھی ہنسنے شروع ہو گئے. تو یاد رکھیں کہ اگر اتنی ہنسی کسی کے منہ سے نکل گئی کہ آس پاس والے لوگوں نے سن لیا تو اس سے نماز بھی ختم ہو گئی اور وضو بھی ختم ہو گیا. لیکن اگر اتنی سی ہنسی نکلی، صرف اپنے کانوں نے سنا، کسی وجہ سے اتنی سی ہنسی نکل گئی کہ اپنے کانوں نے ہنسی سن لی، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، البتہ وضو نہیں ٹوٹے گا. اور پھر اسی طریقے سے 2 چیزوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہے. جسم سے 2 چیزیں یہ ہے کہ ٹیک لگا کر انسان سو جائے یا لیٹ کر سو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جیسے عام طور پر مغرب کے بعد اکثر نیند پڑ جاتی ہے، گھر میں گئے بیٹھے دن کے تھکے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھے اور ٹیک لگا کے تھے تو تھوڑی سی نیند پڑ گئی، پھر جاگ گئے. تھوڑی سی نیند پڑی تھی پھر جاگے. یاد رکھیں کہ اگر ٹیک لگا کر تھوڑی سی نیند پڑ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ تھوڑی سی ہی نیند ہو. اسی طریقے سے جمعے کے موقع پر عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دیوار سے ٹیک لگا رہے ہیں اور ٹیک لگاتے لگاتے نیند پڑی ہے. بعض مرتبہ کھراٹا بھی منہ سے نکل جاتا ہے، کھراٹے کی آواز بھی آ جاتی ہے، لیکن پھر سیدھے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر یہ آدمی بے وضو ہی نماز کے اندر، نہ اس کی نماز ہوئی، نہ فرض ہوئی، نہ سنت، کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے اگر اس حالت میں کسی کے نیند پڑ جاتی ہے کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا یا کسی سے سہارا لگا کر بیٹھا تھا، جیسے 2 آدمی ہیں تو دوسرے کے اوپر چڑھ کے سو رہا ہے، اچانک اس کو آنکھیں بند ہوئی، جھٹکا لگا، اونگ آئی، تو اس سے وضو ختم ہو جاتا ہے. لیکن نماز کی حالت میں اگر کسی کو نیند آ جاتی ہے، یعنی قیام میں کوئی کھڑا ہے اور نیند پڑ گئی، یا رکوع میں نیند آ گئی، یا سجدے میں نیند آ گئی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس کے تعلق سے بہت سارے لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آپ لیٹے تھے، یہاں تک کہ صحابہ نے آپ کے کھراٹے بھی سنے، اس کے بعد آپ اٹھے اور نماز میں شامل ہو گئے. یہ حدیث ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہو گئی تو ہماری کیوں نہیں ہوگی؟ ہم کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دیندار ہیں؟ تو ان کو یہ جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے صحیح حدیث کے اندر کہ میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی حالت میں بھی جو وحی اور الہام ہوتا تھا وہ قرآن ہوتا تھا. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میری صرف آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا. اور سونے کی جو اصل وجہ ہے وضو ٹوٹنے کی، وہ یہ کہ انسان جب سو جاتا ہے، انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہے اور دل بھی بند ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، یعنی سارے اعضاء خاموش ہو جاتے ہیں، جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اس سے خدشہ یہ ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہو جائے.
یعنی جو ہی انسان کو نیند پڑتی ہے تو جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ خدشہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی جسم ڈھیلا ہوا ہو سکتا ہے ہوا خارج ہو گئی ہو، کیونکہ نیند میں کس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے لکھا ہے کہ نیند پڑ جانے سے، یعنی اگر انسان رکوع میں ہے تو اس کا جسم ڈھیلا نہیں پڑے گا، سجدے میں ہے تو جسم ڈھیلا نہیں پڑے گا، قیام میں ہے تو جسم ڈھیلا نہیں پڑے گا، لیکن اگر ٹیک لگائی ہے یا کسی کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ یا لیٹا ہوا ہے تو پھر جو ہی آنکھیں بند ہوگی تو جسم ڈھیلا پڑ جائے گا۔ لہذا سونے سے یا اونگ آنے سے وضو ختم ہو جاتا ہے، جسم کی پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر انسان کے جسم کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، یعنی کسی شخص کو زخم لگا ہوا تھا، اچانک وہ زخم اور زیادہ اس کو تھوڑا خراش لگ گئی تو خون بہنا شروع ہوا، یا پرانا زخم تھا اس میں پیپ تھی وہ نکل آئی، اور نکلنے کے بعد وہ اتنی آگے نکل گئی، اتنی آگے کھسک گئی کہ زخم کو چھوڑ کر صاف چمڑی پر آ گئی، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ تازہ زخم ہو یا پرانا زخم ہو۔ یہی حکم ہے کہ اگر انسان کی ناک سے خون چل پڑا، جس کو نکسیر کہتے ہیں، اگر ناک سے خون نکل پڑا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ جسم کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ کا نکلنا اور پھر نکل کر بہہ جانا، ایک تو یہ ہے کہ جسم سے خون نکلا، تھوڑا سا نکلا، اپنی جگہ نہیں چھوڑی اس نے، وہیں پر آ کر رک گیا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یا پیپ کا بھی یہی مسئلہ ہے، کسی کے زخم تھا اور اس کے زخم سے پیپ نکلی اور نکل کر اتنی سی جگہ میں آ گئی جس سے جو کہ زخم کے اوپری کے حصے میں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر زخم سے تھوڑی سی آگے نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کسی نے پٹی باندھی ہوئی ہے، یعنی زخم پر کسی نے پٹی باندھی ہے، اس پٹی کا یہ حکم ہے کہ وہ خون نکل کر جب تک اس پٹی میں رہے گا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن جب اس پٹی سے نکل کر باہر جسم پر خون آ جائے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اتنے سارے مسائل وضو کے ٹوٹنے کے، جو کہ صرف موٹے موٹے، یہ 6 چیزیں ہوئی، اور اس کے بعد 1 نمبر اور 2 نمبر یعنی پیشاب اور پاخانے سے ان دونوں راستوں میں سے کسی بھی چیز کا نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا کے خارج ہونے سے، یعنی کسی کے ریح خارج ہوئی، ہوا خارج ہوئی، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے اس میں آواز آئے یا نہ آئے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آواز نہیں آئے گی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ غلط مسئلہ ہے۔ جن لوگوں نے یہ مسئلہ گڑھا ہوا ہے آواز کے آنے کا، وہ یاد رکھیں کہ بے وضو نماز نہ پڑھا کریں، خدا کے لیے، چاہے آواز آئے، بدبو آئے یا نہ آئے، ریح خارج ہوئی، اس کا خود احساس ہوا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ 8 چیزیں ہیں جو کہ صرف موٹی موٹی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کئی اور چیزیں جو محدثین نے گنوائی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، نور العزا کے اندر لکھا ہوا ہے وضاحت کے ساتھ کہ 12 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو کہ یہ 8 چیزیں میں نے آپ کو بتائی، اس کے علاوہ وہ 8 چیزیں ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ان ساری چیزوں کو سیکھنا ہمارے لیے ابھی باقی ہے یا ہم یہ سیکھ چکے ہیں؟ یقیناً ہر شخص کا یہی جواب ہوگا کہ یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ کچھ چیزیں پہلی بار ہم نے سنی۔ اندازہ لگائیں کہ اگر ہماری آدھی عمر اور ہم بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، اسی حالت میں ابھی تک ہم نے وضو ٹوٹنے کی اسباب بھی نہیں سیکھے، وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں سیکھا، تو کب ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، کب ہم اللہ کے پیغام کو پڑھیں گے، جو کہ تمام مسلمانوں کے اوپر ضروری اور لازمی ہے۔
ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے، یعنی یہ اللہ کا پیغام ہے، ایک ایک آیت کے اندر ہمارے لیے پیغام ہے، پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے، یہ اللہ کا میسج ہے۔ کب ہم اس کو پڑھیں گے؟ کب ہم اس کی کوشش کریں گے؟ آج تو ہمیں اللہ معاف کرے کہ ہجا کر کے بھی قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ ہماری یہ حالت ہے کہ ہم صرف اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ تم ہی پڑھ لو، اور جب بچہ مکتب میں یا مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے پھر ہم اس کو پوچھتے بھی نہیں کہ تو نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ اور ہمارے گھروں میں یہ حالت بن چکی ہے کہ مائیں بچوں کو کہتی ہے کہ وہ تیرا قاعدہ پڑھا ہوگا، اٹھا لے ادھر سے چلے جا پڑھنے۔ اور جب یہ دوسری دنیاوی تعلیم کے لیے بچہ جاتا ہے تو ماں خود اس کی تیاری کراتی ہے، وہ ساری کتابیں اس کی پیٹھ پہ رکھتی ہے یا اپنی پیٹھ پہ رکھ کے اسکول پہنچاتی ہے، پھر تمیز کے ساتھ بٹھاتی ہے، پھر اس کو سمجھا کے جاتی ہے کہ میں پھر آؤں گی تجھے لینے کے لیے۔ اطمینان سے پڑھنا، تسلی سے پڑھنا، سکون سے پڑھنا۔ گھر آتے ہی پھر ایک دوسرے ٹیچر کے پاس بھیجتے ہیں، وہاں سے بھی اس کو سیکھ۔ پھر ماں باپ خود پوچھتے ہیں کہ کیا سیکھا، کیا لکھا، کیا پڑھا۔ لیکن دین سیکھنے کی جب باری آتی ہے تو بچے کو کہتے ہیں کہ وہ تیرا قاعدہ پڑھا ہوگا، اٹھا اور بھاگ۔ بچہ بھی ویسا ہی اٹھاتا ہے قاعدہ، نہ وضو کیا نہ کچھ، استاد کے سامنے ڈر کے مارے وضو کرنا پڑتا ہے، آتے ہی وہ قاعدہ پھینک لیتا ہے۔ یہ حالت ہے ہماری دین کے بارے میں۔ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ آپ مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں اللہ نے ایک کام دیا تھا کہ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھتے۔ اللہ نے ہمارے ذمہ یہ کام دیا تھا کہ ہم اللہ کے میسج کو اور اللہ کے پیغام کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں لائیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ ابھی تو بنیاد ہی ہماری سیدھی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر ہم کب اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے، کب اللہ کے کلام کو سیکھیں گے؟ بتا بتا کے بھی بار بار سمجھانے کے بعد بھی لوگ توجہ نہیں کرتے۔ ابھی گزشتہ مہینے یعنی ہر مہینے ہمارا یہ جنوری کے مہینے میں ایک تربیتی پروگرام ہوتا ہے جس میں دین کی ساری ضروریات کی چیزیں، جو بنیادی چیزیں جیسے وضو غسل کے فرائض واجبات، نماز وغیرہ کے فرائض واجبات اور ضروری چیزیں، یہ ساری ایک مہینے تاکہ دورہ ہو جائے، جو پڑھا ہے وہ دوبارہ سے یاد ہو جائے، جو نہیں پڑھا ہے وہ بھی یاد ہو جائے۔ اس کے لیے ہماری پوری تنظیم، ائمہ کی ایک مستقل ایک تنظیم نے کام کیا کہ ہمارے جو لوگ ہیں، تعلق والے لوگ ہیں، دور دراز کے جو لوگ ہیں، اس کے لیے ہم نے پوسٹر بنائے، اشتہارات بنائے، اور اس کے لیے آسانی کے لیے ہم نے یہ کہا کہ میڈیا کا زمانہ ہے، ہم اس کو آن لائن بھی پڑھائیں گے، جو گھروں میں پڑھنا چاہے اس کو بھی پڑھائیں گے۔ لیکن آج ایک مہینہ ہو گیا، پورے ڈسٹرکٹ میں صرف 5 لوگ پڑھ رہے ہیں، پورے ڈسٹرکٹ اودھمپور کے صرف 5 لوگ اس کو، مطلب ان کے اندر یہ طلب آئی کہ ہم نے دین سیکھنا، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری دین کو سیکھنے کے تعلق سے یہ ہماری حالت بن۔ اس لیے ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور دین سیکھنے کا شوق اپنے اندر پیدا کریں، اپنے بچوں کے اندر اس شوق کو اجاگر کریں، ان کو بتائیں کہ دین کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، اور ابھی ہم نے کہاں تک جانا ہے، یعنی کہاں تک ہم نے دین کو سیکھنا ہے اور کہاں تک دین کو پڑھنا ہے۔ لہٰذا بس اللہ ہی سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس کا شوق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔